دل سے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ کو ماننا، دل سے یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس چیز کو دل سے یقین کرنا اور پوری زندگی اس پر ڈٹے رہنا، اس کا نام ایمان ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے، زبان سے یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے نہیں رہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، حالات سے نہ گھبراتے ہوئے، باطل طاقتوں سے نہ گھبراتے ہوئے، ہر حال میں دل سے یہ نکلے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان۔ لیکن آج ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ سوچ کر ہم مطمئن ہو گئے کہ بھئی ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 3 سطح کا ہے۔ ایک فرشتوں والا ہے، ایک نبیوں والا ہے، ایک ہمارا ایمان۔ فرشتوں والا ایمان ایک سطح پر ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ وہ گھٹتا ہے۔ نبیوں والا ایمان ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اگر ہم ایمان پر محنت کریں گے، ایمان پر غور و فکر کریں گے، تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم نے ایمان کی فکر چھوڑ دی، ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیا، تو ہمارا ایمان گھٹتا ہوا چلا جائے گا۔ اور ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر بتایا، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اب جو ہے جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میں کس درجے میں ہوں۔ 3 درجوں کا ایمان ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان وہ ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو، اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان۔ آج ہمارے سامنے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کتنے حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کتنا سود کھایا جا رہا ہے، کتنا زنا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، نسلیں ہماری شراب پی کر برباد ہو رہی ہیں، نسلیں ہمارے جوا کھیل کر، نشہ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ ہم گھر کے بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں،
کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان برائیوں سے بچا سکیں؟ لیکن آج ہمارے آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری بچے، ہماری بچیاں حرام کاریوں میں پڑھ کر اپنی جوانیاں برباد کر لے رہی، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے انہیں دو لفظ بول کر روکنے کی، دو تماچا مار کر روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان فرمایا، اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی برائی ہو تو اپنی طاقت کے حساب سے دو تماچے مار کر، دو اینٹ مار کر، دو باتیں اپنی زبان سے بول کر اس برائی کو روکے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ آج ہم جو ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس میں کتنا عمل پیرا ہے، کتنا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی طاقت سے روک رہے ہیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے، جیسا بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، منہ میں رو رکھ کر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ بخار کتنے درجے حرارت ہے بول کر، تو اسی طریقے سے یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے۔ باہر چھوڑو، اپنے گھر کے بچوں کی فکر کریں کہ میرا بچہ باہر آوارہ پٹوں کے ساتھ جا کر کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا۔ ہماری بچی کو موبائل لے کر چیک کرنے کی ماں اور باپ کو ہمت نہیں ہے۔ میری جوان بیٹی، کالج پڑھنے والی بیٹی، MBBS کرنے والی بیٹی، انجینئرنگ کرنے والی بیٹی، ماں باپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس بات کو کہ ماں باپ کبھی ہمت نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کا موبائل لے کر چیک کرے، کہ میری بیٹی جس پر میرا پورا بھروسہ ہے، جس پر میں نے اپنی پوری گاڑی کمائی لگا کر کالج میں، بڑے سے بڑے کالج میں میں پڑھا رہا ہوں، یہ میری بیٹی موبائل میں کیا رنگیلیاں کر رہی ہے، یہ میری بیٹی موبائلوں میں کیا گندی حرکتیں کر رہی ہے۔ کسی ماں باپ میں ہمت نہیں ہے۔ ہم باہر کے لوگوں کو کیا سوال کر سکتے ہیں، باہر کے نوجوانوں کو کیا گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ تھا ایمان کا۔ ایمان کے 3 درجے، اعلیٰ قسم کا درجہ یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے برائی ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ تھا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اس درجے میں ہیں، کیا ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے برائی ہوتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل اندر سے تڑپ جائے اور ہم اپنی جان کو جھونک کر، اپنی جان کو قربان کر کے ان کو، دوسروں کو اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کا درجہ ہے۔ ہم اپنی طاقت سے کسی برائی کو نہیں روک رہے۔ سود کھانے والا کھا رہا ہے، زنا کرنے والا کر رہا ہے، ماں باپ کو ستانے والا ستا رہا ہے، پڑوسیوں کو ستانے والا ستا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے۔ کسی ماں کے جنے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے روکے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا، یہ برائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر، 2 تماچے دے کر، دو ہاتھ لگا کر کان کے نیچے اسے صحیح راستے پر لاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہیں صبح کیچڑ میں پتھرا مار کو اچال لینے کا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جہاں برائی ہوتا ہوا دیکھیں اور انہیں نہ روکیں، اللہ کا عذاب اترے گا ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے جن لوگوں نے برائی کو دیکھ کر خاموش رہا، وہ بھی اتنا ہی عذاب کا مستحق ہوں گے جتنا کہ گناہ کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ایمان کا۔ لیکن ہم جانچ کر دیکھیں، ٹٹول کر دیکھیں، اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں
ہم اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اعلیٰ درجے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اگر برائی کو ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے تو اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم دو ہاتھ لگا کر اسے اگر برائی سے نہیں بچا سکتے، تو دوسرا درجہ یہ ہے ہم اپنی زبان سے دو الفاظ بولیں کہ بھائی جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ لیکن آج کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، نہ کسی لیڈر کے اندر یہ ہمت ہے، نہ کسی عالم دین کے اندر بھی یہ ہمت ہے، نہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے والوں کے اندر یہ ہمت ہے، نہ کسی گاؤں کے چودھری، نہ کسی گاؤں کے بڑے کے اندر یہ ہمت ہے کہ کوئی برائی کو دیکھ کر اسے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس برائی کو روکے، اس برائی کو روکے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ آج ہمارے علماء کا مسجد کے ممبروں پر یہ کھری کھری باتیں سنانا نہیں ہوتا، بس ایک دوسرے کے اوپر حسد کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچائی کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی جو خدمت کر رہا ہے اس کے پیچھے گلے گانے کی باتیں کریں گے، لیکن برائیوں کو روکنے کی باتیں ممبر رسول سے نہیں کریں گے۔ مسجد کے ائمہ، مسجد کے علماء، خطیب حضرات یہ باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ باتیں کرنے سے لوگوں کی کڑوی کسیلیں سننی پڑے گی، امامت چھوڑنے پڑے گی، مدرسے چھوڑنے پڑیں گے، مکاتب چھوڑنے پڑیں گے، اس لیے کوئی نہیں بول رہا۔ سود کھانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گپے شپے مار رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، برائی کرنے والی کی برائی دیکھ کر اس کے ساتھ تعلق کٹ کرنا تھا، اس کے ساتھ تعلق چھوڑ دینا تھا، لیکن ہمارے تعلق، ہماری رشتہ داریاں اس سے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن یہ کڑوی کسیلی باتیں ممبر رسول سے کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کیا ہو رہا ہے، پہلے سال کی بڈی ہوتی تھی، پہلے مہینے کی بڈی ہوتی تھی، اب جو ہے ہفتہ اور دن کی بڈی ہونے لگی۔ کیوں؟ کوئی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے بتانے تیار نہیں ہے، بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم دوسرے درجے میں ہیں؟ پہلا درجہ تو یہ تھا کہ دو اینٹ دے کر ہم اس برائی سے روکیں، یہ پہلا ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا۔ دوسرا درجہ یہ تھا کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے بھائی جو تم کر رہے ہو غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہم کسی کو روکے برائی سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے چھوڑنے سے بڑھ کر اور کون سی برائی ہو سکتی ہے، لیکن کسی ماں باپ میں ہمت نہیں ہے کہ نماز کو آتے وقت اپنے بچوں کو اٹھا کر نماز کو آئے۔ اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ ہم طاقت سے نہیں رو سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے دو بول کے ذریعے سے ہم اس برائی کے بارے میں کچھ کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے، یہ تو کہیں۔ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا بڑا، گاؤں کا بڑا، کیا گلی کا بڑا، کیا گھر کا بڑا، کیا ذمہ دار، سب ایک ہے۔ کوئی کسی کو برائی سے روکنے کے تیار نہیں ہے۔ یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر فضائل تو بتائے جا رہے ہیں، لیکن عذابات سے ڈرایا نہیں جا رہا، اللہ کے غضب سے ڈرایا نہیں جا رہا۔ سود کھانے سے اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسل ہفتہ کی بڈی دے رہی ہے، ڈیلی کی بڈی دے کر جو ہے وہ پیسے حاصل کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ہم انہیں روک سکیں اپنے ہاتھوں سے۔ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ نہ کسی گاؤں کے بڑے ذمہ دار میں ہے، نہ کسی گاؤں کے بڑے عالم میں ہے، نہ کسی گاؤں کے بڑے ممبر میں ہے۔ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کسی کو برائی سے روکنے کے لیے۔ یہ ایمان کا دوسرا حصہ تھا، دوسرا درجہ تھا کہ ہم اس برائی کو اپنے زبان کے ذریعے سے روکیں۔ اور ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم طاقت سے نہیں روک سکتے، پہلا درجہ ایمان کا، اعلیٰ درجہ اپنی طاقت سے روکیں برائی کو دیکھ کر،
دوسرا ایمان کا درجہ، طاقت سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے روکے، کچھ الفاظ کہیں روکنے کے لیے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ، اس سے نیچے اور اس سے کم کوئی درجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ اب یہ تین ایمان کے درجوں میں ہم ٹٹول کر دیکھیں، یہ تھرمامیٹر ہے ہمارے ایمان کو چیک کرنے کا، ہم دیکھیں کہ ان تین درجوں میں ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ کیا برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر میں اپنے طاقت سے روک رہا ہوں؟ دوسرا درجہ، کیا برائی کو دیکھ کر میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، میں اپنے زبان کے ذریعے سے روک رہا ہوں؟ یہ دونوں کیٹیگری میں، یہ دونوں درجوں میں ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم سوچیں، ہم فکر کریں اپنے ایمان کی، ہم خاندانی مسلمان پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں اور بچپن سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی رٹیں لگا رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان یہ دونوں میں اب تک نہیں آیا؟ کسی کی عمر 30 ہوئی، کسی کی عمر 40 ہوئی، کسی کی عمر 50 60 70 کے قریب ہو گئی، ہم یہ دونوں درجوں میں آج تک نہیں آ سکے، آج تک نہیں آ سکے۔ اور تیسرا ایمان کا درجہ، ہم یہاں پر بھی اپنے آپ کو جانچیں کہ تیسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر ہم برا تو سمجھیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ برا ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو برائی دیکھ کر، کسی کو برا کرتا ہوا دیکھ کر ہم اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ بھئی اپنے پیٹ کے لیے کر رہے لو، غریب ہے کر رہے لو، ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کسی کو برائی کو، کسی برائی کو روکنے کی بھی نہیں ہے، برائی کو برا بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آخری درجہ، اس سے کوئی کم درجہ حدیثوں میں نہیں آیا ہے ایمان کا، کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ ہم دیکھیں اپنے ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان ان تینوں درجوں میں بھی نہیں ہے، تو کیا اللہ کی نظر میں ہم ایمان والے کہلائیں گے؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علماء فرماتے ہیں یہ ایک ایسا عالم دین ہے، یہ ایسا عالم دین ہے، علماء فرماتے ہیں یہ صحابہ کے دور میں پیدا ہونے والا انسان اس دور میں پیدا ہوا ہے۔ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان کروڑوں مسلمانوں میں گنے چنے ایمان والے ملے، گنے چنے ایمان والے ملے۔ یہاں تک کہ آگے مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کروڑوں مسلمانوں میں 200-250 بھی ایمان والے ہیں، مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنے درجے کا ہے؟ یہ تین درجوں میں، یہ تین حصوں میں ہمارا ایمان تو نہیں سما رہا، یہ تین کیٹیگریز کے ایمان میں ہمارا ایمان نہیں بیٹھ رہا، تو ہم اپنے آپ کو کیسے ایمان والا بول سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ایمان والا بول سکتے ہیں؟ تو دوستو بزرگوں، فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی۔ یہ دور دجالی دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، اور نہ معلوم کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے، خود میری بات نہیں ہے، سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی قول میں نقل کر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا کمزور ایمان ہمیں دجال کے لشکر میں شامل کرا دے۔ اس کے لشکر میں بھائی، دجال کے لشکر میں ہمیں شامل کرا دے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم باہر کی چیزیں اتنے کھا رہے ہیں جو ساری دجالی کیمیکل سے بنا ہوا، دجالی پروڈکٹ سے بنا ہوا، ہم اتنے چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اتنے چیزیں کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دجالی لشکر میں شریک ہو جائیں، دجال کے فوج میں شریک ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ امام مہدی کے لشکر میں کون شامل ہوں گے؟ راتوں کو اٹھ کر رونے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف ہمیشہ ہر دم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، ایسے لوگ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہمارا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان ہمارا کہ میں پچھلی جمعہ میں بتایا تھا، ایک رمضان کا چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرنے والا ایمان والا مسلمان، اور دوسرا شوال کا چاند دے کر وہی مسلمان مسجد کو ویران کرنے والا، یہ کمزور ایمان والا کیا امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا؟
نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے لیے اپنی روحانی طاقت کو پیدا کرنا ہے. ہم جو کھا کر اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی کچھ کھلاؤ، مجھے بھی کچھ کھلاؤ، مجھے بھی کچھ کھلاؤ. لیکن ہماری روح اندر سے بھوکی ہے، ہماری روح اندر سے کمزور ہے. ہم روح کو غذا نہیں پہنچا رہے، روح کو طاقت نہیں پہنچا رہے. رسمی طور پر 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، لیکن ہم جو ہے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ میری نماز مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں یہ جائزہ لینا ہے کہ میری یہ نماز جو پہلی ہوئی اور میں دوسری نماز پڑھ رہا ہوں، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں میرا اور اللہ کا تعلق کتنا جڑ گیا، کتنا جڑ رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ہم نے گزار دیے، یہ رمضان سے دوسرے رمضان تک ہمارے ایمان میں کیا ترقی ہوئی، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا جڑا. نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، ٹھاک 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 سجدے کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جڑ جائیں، میرے بندے مجھ سے لینے والے بن جائیں. یہ کیسا ہوتا جی؟ جب تک رابطے نہیں، جب تک پیٹ نہیں بھرتا. بھئی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ جسے چاہے کھلا سکتے ہیں، جسے چاہے پلا سکتے ہیں. آج بھی اس دور میں ایسے اللہ والے ہیں جو اللہ سے مانگ کر اپنی ضرورتیں پورا کرتے ہیں. ویسے لوگ ہی امام مہدی کی لشکر میں شامل ہوں گے. میں اور آپ کا ہمارا تو حساب ہی نہیں ہے. ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں رمضان کے بعد فجر میں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا رہا. یہ ایمان ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل کرے گا؟ یہ ایمان ہمیں موت کے وقت وہ کلمہ زبان پہ لائے گا؟ جو نوجوان آج نشے میں پڑا ہوا ہے، نوجوان موبائل کی گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے، کسی بڑے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کے بچوں کو، نوجوان نسلوں کو روکے ان برائیوں سے. کوئی تنظیم نہیں بنی، کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے. کرکٹ کو اپنا شعبہ بنا لیا، اپنا شعار بنا لیا. موبائل میں گندگی کرنے کو، موبائل میں جوا بازی کھیلنے کو اپنا شعار سمجھ لیا. شیئر مارکیٹ میں پیسہ اڑانے کو اور پیسہ حرام کا پیسہ کمانے کو ہی اپنا شعار سمجھ لیا، اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے مسلمان کہ شیئر مارکیٹ کے ذریعے سے میں نے اتنے کروڑ، اتنے لاکھ روپے کمائے، اور اپنے آپ کو شانہ سمجھ رہا ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اچھے کاموں کی دعوت نہیں، برائی سے روکنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں نے شروع میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ مسلمان ایمان والا نہیں ہے، مسلمان الگ ہے، ایمان والا الگ ہے. جس نے کلمہ پڑھ کر آ گیا، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہے. وہ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، صحابہ اکرام جب ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان بنے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے لگے. اللہ نے کہا کہ اے نبی جی آپ بتا دیجئے، یہ ابھی ایمان والے نہیں، یہ بس مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کما ہو ابھی اسمائہ و صفاتہ، جب تک یہ اللہ کی ذات کو، اللہ کے صفات کے ساتھ اپنے دل میں یقین پیدا نہ کریں، جب تک یہ اپنے آپ کو کامل ایمان والا نہیں کہہ سکتے. ایمان کے 3 درجے میں نے بتائے کہ پہلا درجہ برائی کو دیکھ کر اپنی طاقت سے روکے، دوسرا درجہ برائی کو دیکھے اپنی زبان سے روکے، اور تیسرا ایمان کا درجہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اگر طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں یہ سوچے کہ بھئی یہ برا ہو رہا ہے، میری طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات قبول کرتا ہوں کہ یہ برا ہے. ہم دیکھیں اپنے اندر کہ کیا ہم آخری درجے میں تو ہیں؟ کیا ہمارا ایمان آخری درجے میں تو ہے؟ ہم جانچیں اپنے اندر. اور دوستو بزرگوں، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہ چھٹائی کا دور ہے. جب کوئی انقلاب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کچرے کو صاف کرتے ہیں. کچرے کی صفائی ہوتی ہے. ہماری لمبی داڑھی یہ ایمان کی علامت نہیں ہے.
ہماری لمبی یہ بڑی پگڑی ایمان کی علامت نہیں ہے، ہمارا یہ لمبا جبہ ایمان کی علامت نہیں ہے، اندر کا یقین ہماری ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہمارے اندر کا یقین ہمیں جو ہے برائی سے روکے گا، یہ ہمارا اندر کا یقین دجالی فتنوں سے ہمیں روکے گا۔ ہماری لمبی داڑھی، ہمارے جبہ یہ دجالی فتنے میں پھنسنے سے ہمیں نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ پھیل رہا ہے اس میں اکثر ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی پھنس رہے ہیں، جماعت کا کام کرنے والے ساتھی پھنس رہے ہیں، جو ہر وقت چھ صفات ایمان پر ہر وقت بولنے والے، وہ ویسے ساتھی، ویسے ذمہ دار جو ہے وہ شکیل بن حنیف کے فتنے میں پھنس رہے ہیں۔ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس دور میں وہ واجب قتل ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ لیکن آج جو ہے ہمارے اکثر نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل، میڈیکل پڑھنے والی، انجینئرنگ پڑھنے والی نسل، وہ جو ہے شکیل بن حنیف کے فتنے میں پھنس کر اپنے ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں، اپنی ایمان کی فکر کریں، اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، اپنے بچے بچیوں کی فکر کریں کہ ہمارا یہ حال ہے، مسجدوں میں بیان سن کر ہمارا یہ حال ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے کالج پڑھنے والی بچیوں کا کیا حال ہوگا، بسوں میں سفر کرنے والے بچیوں کا ہمارے کیا حال ہوگا، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والی ہماری بچیوں کا کیا حال ہوگا، غیر مسلموں کے اداروں میں پڑھنے والی ہماری بچیوں کا کیا حال ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اخباروں میں اور ٹی ویوں میں، کہ جو ہے نیوزوں میں، یہیں ہمارے باگل کوٹ بیلگام ادھر کے علاقوں میں اسکول میں آنے سے پہلے سوریہ نمسکار کرا کے اسکول میں اندر لیتے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا؟ کیا ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے گا؟ تو میرے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہم اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں دوستو بزرگوں، کسی نہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق جڑ جائے، چاہے میں تبلیغ میں رہ کر کام کروں، چاہے میں مدرسے میں رہ کر کام کروں، چاہے میں مسجد میں رہ کر کام کروں، چاہے میں مکتب میں رہ کر کام کروں، میں کسی بھی فیلڈ میں رہ کر کام کروں، لیکن میرا واسطہ، میرا تعلق کسی نہ کسی اللہ والے سے رہے، تاکہ وہ پوری زندگی ہماری رہبری کرے۔ ورنہ دوستو بزرگوں، آج میں اس منبر رسول سے قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، اگر ہمارا تعلق اگر کسی اللہ والے سے نہیں جڑا ہے، اگر صرف ہم تبلیغ پر مطمئن ہیں، اگر میں صرف مدرسے پر مطمئن ہوں، اگر میں صرف خانقاہ پر اپنے مکتب پر میں مطمئن ہوں، اگر کسی اللہ والے سے میرا تعلق نہیں ہے، تو یقیناً دوستو بزرگوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ موت کے وقت ہمارا ایمان بچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کسی کے حوالے وقف کریں۔ آج کوئی چاہتا ہی نہیں، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، ہر ایرا گہرا اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، 4 مہینے لگایا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، 40 دن لگایا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، مسجد میں 2 گشت کر لیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ ہر انسان چھوٹا 5 سال سے لے کر جو ہے 50 سال تک کا انسان، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن کسی کو بڑا ماننے تیار نہیں ہے، کسی کو بڑا ماننے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں 100% ہمیں اپنی ایمان پر غور کرنا ہے، 100% ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنا ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے۔ میرے دل میں تو آنا ہے، میرے دل میں تو آنا ہے، میرے دل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، لیکن یہ بڑائی اللہ کے سامنے نہیں چلے گی۔ حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ بنگلور میں کہا تھا کہ جو ساتھی اپنے آپ کو بڑا بنانا، جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اتنا بڑا بنائیں گے، اتنا بڑا بنائیں گے، اتنا بڑا بنائیں گے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم اس اکیلے سے بھر جائے گی۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں مسجد کا ذمہ دار، میں دعوت کا ذمہ دار، میں اپنے ادارے کا ذمہ دار، میں اپنا گھر کا ذمہ دار، میری چلنا، مجھ سے ہونا، جو یہ چاہتا ہے، یہ صفت تو شیطان کی صفت ہے۔ شیطان اسی لیے تو مردود ہوا، ورنہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا سردار تھا، مردود ہونے کی وجہ کیا بنی؟
وہ کہتا تھا کہ آنا کہ میں اعلیٰ ہوں، انا اعلیٰ، کہ وہ کہتا تھا کہ میں ان فرشتوں سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ اللہ تو نے انہیں نور سے بنایا، میں آگ سے، اللہ تو سے مٹی سے بنایا آدم کو اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کی صفت ہے اوپر سے پھینکو نیچے آئے گی، آگ کی صفت ہے نیچے لگاؤ اوپر چلی جائے گی، مٹی کی اوپر سے پھینکو نیچے آ گئی، وہ اس کے اندر بڑائی آ گئی۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اس دور میں، اس ماحول میں اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنا، اپنی عورتوں کی ایمان کی فکر کرنا، اپنے خاندان والوں کی ایمان کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں آپ سے ایک مرتبہ اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ یہ دجالی دور ہے، اس میں ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ رات میں ایمان والا تھا، صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، صبح میں کافر تھا، رات ہونے سے پہلے وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ 25 لاکھ سے زیادہ 2-4 سال کے اندر، یہی مولانا سجاد نعمانی صاحب داماد برکاتہم کا قول ہے، کئی لاکھوں ہماری مسلم لڑکیاں ایمان سے مرتد ہو چکی ہیں، ایمان سے مرتد ہو چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ میں اور آپ کس غفلت میں ہیں، میں اور آپ کس غفلت میں ہیں دوستو بزرگوں؟ اس لیے میری درخواست ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ انہیں دینی تعلیم ملے، دینی تربیت ملے اور ان کا ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے چھٹیوں میں جو ہے یہ وقت، بچوں کے وقت ضائع ہونے سے، بچے ہمارے آوارہ پھر کر کوئی نشیلی عادت پڑ جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جن کی ایس ایل سی کے ایگزام ہو چکے ہیں، جن کے پی یو سی کے ایگزام ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھتے ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور جو ہے سنتیں، اللہ کے نبی کیسا کھائے، کیسا پیے، کیسا بیٹھے، کیسا اٹھے، اللہ کے نبی کی سیرت واضح کر کے بتائی جاتی ہے۔ بچے ہمارے دین کے ماحول میں رہ کر، فرشتوں کے ماحول میں رہ کر دین سیکھ کر آئیں گے۔ وہ بچوں کو اللہ کے راستے میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، رشتے داروں کا حق کیا ہے، بھائی بہن کا حق کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہے۔ یہ ساری تربیت اللہ کے راستے میں جماعتوں میں ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو، جن کے ایگزام ہو چکے ہیں، پی یو سی کے، 10th کے ایگزام ہو چکے ہیں، انہیں اللہ کے راستے بھیجنے کی فکر کرے۔ اور جو چھوٹے بچیاں ہیں، جن کی عمر جو ہے 8، 10، 12 سال کی عمر ہے، انہیں جو ہے مکتب سے انہیں جوڑ دیں۔ سمر کیمپ چالو ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ ہمارے علاقے میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، مکاتب کا نظام ہے، مدرسوں کا نظام ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے مدرسوں سے، مکاتب سے جوڑ دیں۔ اب 40 دن کا سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے، 10 اپریل سے ہمارے اس مسجد میں بھی سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے، دوسرے مساجد میں بھی سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے۔ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو باہر دھوپ میں پھر کر بیمار پڑے، وہ جو ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑنے کی فکر کریں۔ 10 اپریل سے جو ہے ہمارے اس مسجد میں بھی سمر کیمپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، سمر کیمپ سے جوڑیں، مسجد کے ماحول سے جوڑیں، تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے، ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔